لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم صبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. بعد الصلاة میرے بزرگوں اور دوستوں، برادران اسلام، اللہ کریم نے آج پھر ایک بار ہمیں یہ شرف نصیب فرمایا کہ اس زندگی میں یہ پاکیزہ محفل، مقدس محفل ہمارے حصے میں آئی. جتنی دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں، ذکر خدا اور ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرنے اور سننے کا شرف نصیب ہو رہا ہے. اللہ کریم ایسی پاکیزہ محافل ہمیں ہمیشہ ہمیشہ نصیب رکھے. حافظ صاحب ہیں بڑے ترنم میں امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تذکرہ کر کے آگاہ کر رہے تھے کہ وہ شخص جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنایا، جس شخص نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اللہ کریم انہیں دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور جانے کے بعد بھی کامیابیاں ان کی قدم چومتی ہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ایک بڑی معروف سورت کا حصہ، سورت کوثر کا آپ کے سامنے عرض کیا. اللہ کریم اعلان فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنایا. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں اللہ کریم جس شخص کو ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا مالک بنا دے، اس شخص کی مرضی اس اپنے خطے میں ٹکڑے میں اپنی دکان بنائے، وہاں ایک گھر بنا لے، وہاں ایک باغ لگا لے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ مالک کی مرضی. جو شخص جس ٹکڑے کا مالک ہوتا ہے وہ گھر بھی بنا سکتا ہے، وہ دکانیں بھی بنا سکتا ہے، وہ باغ بھی لگا سکتا ہے، یا ویسا ہی پڑا رہے، کیونکہ جو مالک ہوتے ہیں اس سے اختیار ہوتا ہے. تو جس کو رب کریم نے مالک بنایا اور اعلان فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کثیر کا مالک بنایا. تو جس کے لیے اللہ کریم اعلان کر رہے ہیں، کیا وہ صرف نبی بن کے آیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ میں یہ اعلان کرنے آیا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا آخری رسول ہوں. اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ اعلان تھا. لیکن کیا اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مقام بھی عطا کیا؟ نبوت کے علاوہ کوئی شان بھی عطا کی؟ میرے خیال میں ایک معروف آیت جو آج سب مسلمانوں کے زبانوں پہ آپ کو سننے کو ملتی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کی عظمت کے تذکرے خدا کرتا ہے، جس کی رفتوں کے تذکرے خدا کرتا ہے، وہ تیرے میرے ذکر کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ. فرمایا رب کریم جب اعلان کر رہا ہے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، اور دوسرے مقام پر فرمایا بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنایا. بڑی پیاری بات توجہ چاہتا ہوں. دور حاضر جدید دور ہے، بندے کو تھوڑی سی چیزیں علم آ جائے نا، وہ لوگوں کو بہت کچھ سکھاتا ہے، اپنا روب، اپنا علم. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ جسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوا وہ معمولی تو نہیں، وہ بڑی شان کا مالک ہے. پھر جس ہستی کا کلمہ نصیب ہوا وہ امام الانبیاء ہیں، وہ محبوب خدا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک غلام حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی تحفہ تو عنایت فرمائیں. میری بیٹی کی شادی ہے، کوئی تحفہ عنایت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ایک شیشی لے کر آنا، کل ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، اور ساتھ ایک لکڑی بھی لانا،
ساتھ ایک لکڑی بھی لانا۔ وہ غلام چلا گیا۔ اگلے دن وہ شخص پھر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے وہ شیشی پیش کی اور وہ چھوٹی سی لکڑی پیش کی۔ پھر ہوا کیا؟ توجہ چاہتا ہوں، آج یہ 15 چک 1AL جس میں آپ جلوہ گر ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس محفل کی رونق بنے ہوئے ہیں، آئیں جس کا کلمہ پڑھا، جس کی بزم سجائے بیٹھے ہیں، آپ کا کمال دیکھیں۔ وہ شخص، وہ غلام جس نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی تحفہ عنایت فرمائے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی لی اور اپنے پسینہ مبارک کے چند قطرے اس شیشی میں ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کے ساتھ اپنے جسم عطر سے پسینے کے چند قطرے اکٹھے کیے اور اس شیشی میں ڈال دیے۔ اور پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جب بیٹی کو خوشبو کی ضرورت ہو نا تو پھر یہ شیشی کھول لے۔ اللہ، بیٹی کو خوشبو کی ضرورت ہو تو پھر یہ شیشی کھول لے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ مقدر کا دھنی انسان وہ شیشی لے کے چلا گیا۔ جب بیٹی کو خوشبو کی ضرورت ہوتی نا، وہ شیشی کھولتی، پورا گھر معطر ہو جاتا۔ سبحان اللہ، پورا گھر، صرف گھر نہیں بلکہ وہ محلہ، وہ گلیاں بھی معطر ہو جاتی، اور اس گھر کا نام مشہور ہوا بیت المسک، خوشبو والا گھر۔ اس گھر میں کیا تھا؟ کوئی موتی کے پھول تھے، کوئی گلاب کے پھول تھے؟ نہیں، وہاں امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے چند قطرے، جس ہستی کا پسینہ مبارک اتنا با کمال ہے، اس کا اپنا کمال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے آپ نے کبھی سوچا پسینہ تو آپ کو بھی آتا ہوگا، شیشی میں ڈال کے رکھنا پھر چیک کرنا کہ اس کی مہک کیسی ہے۔ یقین جانے میرے خیال میں جب آپ قریب ہوں گے نا، آپ وہاں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، لیکن یہ تیرے میرے پسینے کی بات نہیں، یہ تو امام الانبیاء کا پسینے کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں جب غلاموں نے شہر مکہ کو چھوڑا اور ایک نیا شہر آباد کیا، وہاں جتنے کنویں تھے، توجہ چاہتا ہوں، وہاں کفار کا قبضہ تھا۔ غلام جب پانی بھرنے جاتے انہیں بہت سی باتیں سننی پڑتی۔ خواتین پانی بھرنے کے لیے جاتی تو بعض لوگ آوازیں کستے۔ صحابہ کرام کو یہ بات پسند نہ آئی، صحابہ کرام کو یہ بات پسند نہ آئی۔ صحابہ کرام نے بھی ایک کنواں کھودا۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ایک کنواں پانی کی غرض سے کھودا۔ جب گہرائی تک گئے نا، پانی نکل آیا۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ چلو ہماری مجبوری تھی پانی کی، اللہ کریم نے کرم کیا ہے اور یہ پانی نکل آیا۔ لیکن جب پانی پیا تو پانی پینے کے قابل نہیں تھا۔ جب پانی پیا تو پانی پینے کے قابل نہیں تھا، وہ پانی تو کڑوا تھا، کھاری تھا۔ خوشیوں پہ پانی پھر گیا کہ پانی بھی نکلا لیکن وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں، غلام ایک بات جانتے تھے کہ ایک دروازہ ایسا ہے جو وہاں چلا جاتا ہے خالی نہیں آتا، جو وہاں چلا جاتا ہے۔ اب کنواں تو کھودا لیکن پانی جب نکلا تو پانی کھاری کڑوا پینے کے قابل نہیں تھا۔ انہوں نے میٹنگ کی، تیرے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر وہ سارا ماجرا، وہ قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں اس دھرتی پہ جتنے کنویں ہیں ان پر کفار کے قبضے ہیں۔ اور میں ہاں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی ایک کنواں کھودا ہے، ہم نے بھی ایک کنواں کھودا ہے۔ اور میں ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے، وہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے۔ قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، یہ فرما سکتے تھے کہ پانی تو کڑوا نکلا، کنواں آپ نے کھودا، میں کیا کروں؟ لیکن قربان جاؤں، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر کی شان والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی، آپ نے فرمایا مجھے وہاں لے چلو، مجھے اسے کنویں پہ لے چلو۔ صحابہ کرام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کنویں پہ جاتے ہیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر پہنچے تو آپ نے کیا کیا؟ وہاں کوئی تلاوت نہیں کی، وہاں کوئی تلاوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا. جب کنویں میں ڈالا نا، قربان جاؤں، آپ نے فرمایا اب چکھو ذرا. اللہ اکبر. اب چکھو کہ یہ پانی کیسا ہے. یقین جانے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہوں گے، انہیں تو یقین ہو گیا ہوگا ہمارا کام ہو گیا. صحابہ کرام نے جب وہ پانی چکھا، عرض کرتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دھرتی پہ بڑے کنویں ہیں لیکن اس جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم. مرحبا 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 مرحبا. سچے حق کے سچے، حق کے سچے. ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دھرتی پہ کنویں تو بڑے ہیں لیکن اس جیسا کنواں کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا کمال ہے. ادھر چلے جائیں، جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میدان جنگ میں آنکھ کا ڈھیلا باہر آتا ہے، یہی لعاب دہن اس آنکھ کو لگے تو وہ پہلی آنکھ سے بھی زیادہ صحیح ہو جائے. پھر آئے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان غار میں جب سانپ نے ڈس لیا، وہاں جائے زہر کو ختم کرے. حضرت قتادہ کی آنکھ پہ آئے، اس آنکھ کو ٹھیک کرے، کھاری کنویں میں گرے، وہ کنواں میٹھا ہو جائے. جس ہستی کا لعاب دہن اتنا با کمال ہے، اس کا اپنا کمال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تاجدار گولڑا، آپ نے بڑے سادے انداز میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ شعر کہا کہ کوئی مثال نہ ٹولن دی، کوئی مثال نہ ٹولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی. فرمایا انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنایا ہے. ایک اور بڑی پیاری بات توجہ چاہتا ہوں، جب غلاموں کی تعداد بڑھ گئی، حرم کی جگہ کم ہو گئی، بیت اللہ شریف حرم کی جب جگہ تنگ ہو گئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو بلایا جس کا گھر حرم کے ساتھ تھا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ مکان دے دو اور جنت میں مکان لے لو. یہ مکان دے دو، جنت میں اس کے بدلے مکان لے لو. آئیے وہ غلام بھی کیا غلام تھا، لیکن یہ تو دروازہ تو کریموں کا ہے، سبحان اللہ. لاجپال کا آستان ہے. وہ غلام عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو آپ کے صدقے مل ہی جائے گی، جنت تو آپ کے صدقے مل ہی جائے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس کوئی اتنا مال نہیں ہے کہ یہ گھر دے دوں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجبور نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اس سے مجبور نہیں کیا. یا رسول اللہ میں کیا کروں گا، میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے اور یہ مکان میں آپ کو دے دوں، لیکن یہ جملے ضرور کہے کہ جنت آپ کے صدقے مل جائے گی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. یہ بات چلتے چلتے تاجدار سخاوت امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی. جب آپ نے یہ بات سنی نا، آپ اس شخص کے پاس آئے، اس غلام کے پاس آ کر ملے. آپ نے فرمایا میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی
लाजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसे सौदा किया है कि ये कच्चा मकान दे दो और जन्नत में मकान ले लो। वो अर्ज करता या हज़रत बात जरूर हुई है सौदे की, लेकिन मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, अयालदार हूँ, औलाद है छोटी छोटी, माड़ा बंदा, या रसूल सल्लम मेरे पास कुछ नहीं है। आपने फरमाया मेरे साथ सौदा करते हो? कैसा सौदा? आपने फरमाया जितनी रकम चाहते हो ले लो, ये मुझे दे दो। जितनी रकम चाहते हो ले लो और ये मकान, ये कच्चा कोठा, ये मुझे दे दो। वो तो खुश हो गया कि जितनी रकम चाहिए कुर्बान जाऊं। जितनी रकम उसने कही, आपने फरमाया लिख दो। आपने फरमाया ये रकम और ये मेरे नाम मकान कर दो। उन्होंने कहा ये इतने में मैंने आपको बेच दिया। ताजदार सखावत, क्या प्यार वाले लोग, सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत थी आपके और क्या गुलामों को पैगाम था। सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। आपका ये गुलाम हाजिर हुआ ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये सुना है। क्या अंदाज और अदायगी थी कि आपने उस गुलाम को ये बोला है कि ये कच्चा मकान दे दो और जन्नत में मकान ले लो। आपने फरमाया है और मैं हाँ मैंने ये बात की है। आप फरमाया या रसूल सल्लम अर्ज करते हैं अगर कोई और सौदा करे इस मकान का आपके साथ, क्या ये जन्नत का वादा उसके साथ भी है? अल्लाह, अच्छा जन्नत तो रब नहीं देता, जन्नत रब अता करता है, लेकिन गुलाम जानते थे इन्ना आतैना कल कौसर। सुभान अल्लाह, अगर शक भी होगा ना, जो मोहर आप लगाएंगे सुभान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ मैंने उसे बात की है। अगर कोई और शख्स उस मकान का सौदा करता है तो उसके लिए भी यही वादा है कि वो ये मकान हमें दे, हम उसको जन्नत में उसके बदले मकान देते हैं। सैयदना उस्मान गनी तेरी अजमत पे कुर्बान, क्या तेरा अंदाज, क्या तेरी मोहब्बत। उस आपने वो रसीद निकाली जिसके ऊपर लिखा हुआ था। अर्ज करता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो मकान मेरा है, सुभान अल्लाह, अब वो मकान मेरा है, अब मैं वो आपकी बारगाह में पेश करता हूँ और उसके बदले जन्नत में वो मकान मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई मिसाल ना टोलन दी, सुभान अल्लाह। चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी। इन्ना आतैना कल कौसर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खैर कसीर का मालिक बनाया। अच्छा आप जिस चीज को भी देखें, वो इल्म की बात हो, वो हुस्न की बात हो, वो सखावत की बात हो, अल्लाह करीम ने हर चीज में आपको बेऐब बनाया। यकीनन आप अगर गौर फरमाएं, मैं ताजदार गोरडा की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। सारे लोग तो ना कुरान तफसीर पढ़ सकते हैं ना इतना टाइम होता है बहुत लोगों के पास। आपने ये छोटा सा जुमला सुना के ना दुनिया वालों को बताया कोई मिसाल ना टोलन दी, सुभान चुप अल्लाह, कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलने दे। सुभान अल्लाह, पहले एक बार मैंने ये बात सुनी थी अपने हजूर किबला आलम हजूर शेख करीम अल्लाह, हजूर महबूब मिल्लत अल्लाह, ताजदार वादी अजीज शरीफ। हक, आप मदीना तैयबा में तशरीफ लेकर जब गए, आपके पास बहुत से स्टूडेंट इकट्ठे हुए कागज कलम लेकर, या हजरत आप शायख हैं, आपने दोबारा इस रमज़ान में फिर हमारी मुलाकात हुई हरम में, फिर हम दरबाशी पे हाजिर हुए, आपने ये बात फिर सुनाई बड़े अरसे बाद। पहले सुनी हुई थी लेकिन फिर आपकी जुबान से ये बात सुनी। मैं आपके गोश गुजार करता हूँ हजूर शाह करीम हजूर महबूब मिल्लत, अल्लाह करीम आपका साया सदा सलामत रखे। आमीन। क्या मोहब्बत के जाम सुभान पिलाते अल्लाह, हैं, क्या फैज, हाँ, हाँ। क्या मोहब्बत, अल्लाह, क्या अल्लाह। सखावत, अल्लाह, क्या अजमत के मालिक। अल्लाह, अल्लाह, हो, अल्लाह, हो, अल्लाह, 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 हो, अल्लाह, हो, अल्लाह, हो, अल्लाह, हो, अल्लाह, अल्लाह, आमीन। आपने मुझसे पूछा आप कोई बात सुनाए मदीना तैयबा की, ये उनकी करीमी थी।
کچھ باتیں میں نے عرض کی، پھر کچھ آپ نے سنائی، پھر آپ نے مجھے وہ پرانی بات سنائی کہ مجھے وہ اسٹوڈنٹ جو ملے نا کاغذ قلم لے کر ساتھ اور بھی 2-3 باتیں بتائیں، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ شیخ ہیں اور کچھ دیں لکھیں ہمیں میں، آپ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے کچھ کیا آئزی تھی اور کیا پیار تھا، لیکن بیٹھے کہاں تھے؟ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھتریوں کے نیچے۔ آپ فرماتے انہوں نے مجبور کیا، میں نے قلم لیا ان سے اور کاغذ، تو میں نے تاجدار گوڑا کا یہ شعر لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے اور کوئی بات نہیں لکھی، نہ کوئی بحث نہ مباحثہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا حضور محبوب ملت، حضور محبوب الاولیاء، اللہ حضور خواجہ محبوب الہی صاحب، حقے تاجدار عباد یزید شریف، اللہ اللہ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے ان سے کاغذ لیا، قلم لیا اور میں نے یہی لکھا تاجدار گوڑا کا کلام کہ کوئی مثال نہ ٹولن دی، چپ کر مہر لی اتے جا نہیں بولن دی، انا آتوینا کل کوثر، مزہ تب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ دعا مانگا کریں اللہ کریم آپ کا پیار عطا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے۔ یہ زندگی بڑی عارضی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ چاہتا ہوں سبحان اللہ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف بھی لاتا ہوں، اللہ مبارک اللہ بات پیش کرتا ہوں صوفی عبدالجبار صاحب کے دوستوں کو، سب کمینہ کو اور سب دوستوں کو۔ بابا جی عبداللہ نے ماشاءاللہ محفل کو رونق بخشی، کتنے دنوں سے ادھر جلوہ فرما ہے، اکاڑا کی سرزمین کے اوپر اللہ محبتیں بانٹ رہے ہیں، اور بھی دوست آئے، یہ جو حضور شیخ کے غلام آئے ہیں، میں سب کو مرحبا کہتا ہوں کہ آپ آئے، اللہ آنا قبول فرمائے، آمین۔ اور ذہن میں رکھیں آپ عام محفل میں نہیں آئے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی جنگ میں شہید ہو گئے، چھوٹے تھے، کھجوروں کا باغ تھا، کافی سارا قرضہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو ملے جن کا قرض دینا تھا، جن کا قرض دینا تھا، ان کو ملے اور کہنے لگے ساری کھجوریں لے لیں، ساری کھجوریں جو ہمارے باغ کی ہیں، جو قرضہ بڑھ جائے نا وہ ہمیں چھوڑ دیں، باقی آپ کھجوریں ساری لے لیں، میں اپنے بہن بھائیوں کا پیٹ پال۔ وہ جو قرض لینے والے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو سارا قرضہ لینا ہے، بڑا مجبور کیا، چھوٹی عمر، سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا۔ بعض دفعہ نا لوگ زندگی میں ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں نا یہ پھر بڑے یاد آتے ہیں۔ ماں باپ بڑے کریم لوگ ہوتے ہیں اور اولاد کی خیر مانگتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کروں، یہ تو سارے مجبور کرتے ہیں، ہم نے سارا قرض لینا ہے، کوئی رعایت نہیں۔ آپ نے فرمایا جتنا قرض لینا ہے یہ ساری کھجوریں لے لیں اور آپس میں تقسیم کر لیں اور باقی جو قرض ہے وہ چھوڑ دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ہر ایک یہی کہتا تھا ہم نے سارا قرضہ لینا ہے، لیکن جب غلام پریشان ہوتے تھے علم ہوتا تھا ایک دروازہ ایسا ہے سبحان اللہ جہاں جائیں تو مشکلیں حل ہوتی ہیں، سبحان اللہ جہاں جائیں تو پریشانیاں مٹ جاتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر وہ سارا ماجرا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض دینا ہے لوگوں کو، میں نے انہیں کہا یہ باغ ہے ساری کھجوریں لے لیں، جو بڑھ جاتا ہے مجھے چھوڑ دیں، وہ کہتے سارا لینا ہے۔ اب تو کریم کا دروازہ تھا، لاجپال کا دروازہ، سخی کا دروازہ، امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دروازہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وہ حضرت جابر میرے پاس آئے ہو میں کیا کروں، آپ فرما سکتے تھے میں کیا کروں، نہیں آپ نے نہیں فرمایا، اور میں اے جابر اچھا یہ بات ہے گھر چلے جاؤ، گھر چلے جاؤ، وہ جو کھجوریں ہیں نا ان کے 3 حصے بنا دو، 3 ڈھیر لگا دو، ایک جگہ اعلیٰ قسم کی کھجوریں رکھو، دوسرے مقام پہ جو درمیانی قسم کی کھجوریں ہیں وہ رکھو،
اور تیسرے جو ڈھیر ہے نا اس میں ردی کھجوریں، نارمل جو کچھ خراب ہوں ملی جولی ردی کھجوریں کے ڈھیر لگا دو. جب 3 ڈھیر لگ جائے نا پھر میری بارگاہ میں آ جانا. حضرت جابر رضی بڑے خوش ہوئے، یہ گھر تشریف لے گئے، جا کر کھجوروں کے ڈھیر لگائے. ایک جگہ اعلیٰ قسم کی کھجوریں وی آئی پی خاص قسم کی خوبصورت، ان کا ایک ڈھیر لگایا. پھر دوسرا ڈھیر درمیانی کھجوریں ان کا لگایا. تیسرا ڈھیر ردی کھجوریں تھی ان کا لگا دیا. جب یہ ڈھیر لگ گئے نا آپ سلم کا یہ غلام حضرت جابر رضی اللہ عنہ پھر چلتے چلتے تیرے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے 3 ڈھیر لگا دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے ساتھ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے تشریف لائے. پھر جب آئے نا وہاں پھر کیا کیا، قربان جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ قسم کی کھجوریں تھے نا، اعلیٰ ورائٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں پہ جلوہ گر ہوئے اور حضرت جابر کو فرمایا جاؤ اعلان کرو، جاؤ اعلان کرو، جس نے قرض لینا ہے نا وہ آئے اور اپنا قرض لے جائے. حق سبحان اللہ. جس نے قرض لینا ہے اللہ وہ آئے اور آ کر وہ اپنا قرض وصول کرے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ بھی رہے ہوں گے، اعلان ہو گیا، لوگ ظاہر ہے جس نے قرض لینا ہو وہ تو خوش ہو گئے کہ اعلان ہو گیا قرض لے لیں. وہ لوگ آتے گئے اپنا قرض وصول کر دے گئے، جتنی کھجوریں بنتی تھیں اتنی بنتی ہیں اتنی بنتی ہیں، اٹھاتے رہے جاتے رہے. جب سارے لوگ قرض وصول کر چکے نا پھر کیا ہوا. چاہیے تو یہ تھا کہ جو کھجوریں پوری نہیں ختم ہو جاتی، لیکن قربان جاؤں حدیث کی کتب اٹھائیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس ڈھیر کی طرف دیکھا کہ وہ دوسرے تو ویسے ہی پڑے تھے نا، وہ جو اعلیٰ قسم کا ڈھیر لگایا تھا نا وی آئی پی کھجوریں جہاں خاص پڑی تھی، میں نے ان کھجوروں کو دیکھا، اللہ کی قسم ایسے لگتا تھا ایک کھجور بھی کم نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تو کیوں نہ ہوتا انا اعطیناک الکوثر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنائے. ایک بڑی معروف بات، مشہور بات آپ سنتے ہیں علماء سے رمضان المبارک کے دنوں میں بالخصوص کہ ایک شخص نے اپنا روزہ توڑ دیا. جاگ رہے ہیں؟ روزہ توڑ دیا. جب روزہ ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ توڑ دیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو پھر 2 ماہ کے روزے رکھو، یہی قانون ہے 2 ماہ کے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت نہیں ہے کہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھوں. اور میں اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرح کرو 60 مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلاؤ. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ غریبوں کو اکٹھا کروں اور ان کو کھانا کھلاؤں. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غلام آزاد کرو، غلام خریدو، یہ قانون ہے فقہ. آپ علماء سے پوچھے غلام آزاد کرو، آپ کا سسٹم ہی ختم ہو گیا غلاموں کا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال نہیں ہے کہ غلام خریدوں اور آزاد کر دوں، غلطی کا کفارہ ہو جائے. آپ فرمایا اچھا ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ. اتنی دیر میں ایک اور غلام آیا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا وہ کہاں ہے جس نے روزہ توڑا تھا، وہ کہاں ہے؟ کیا کریمی، کیا حج پالی، کیا سخی کا آستان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے جس نے روزہ توڑا تھا. اس کو بلایا گیا، وہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹوکرا اٹھا لو اور جا کر غریبوں کو بانٹ دو، غریبوں میں بانٹ دو، تیری غلطی کا کفارہ ہو جائے گا. وہ غلام بھی کیا کمال کا غلام تھا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینے میں مجھ سے بڑھ کے کوئی غریب ہے ہی نہیں. اللہ اکبر، مجھ سے بڑھ کے کوئی کمزور نہیں ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے،
آپ اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہوئے. اور اچھا اور بچہ گھر لے جاؤ, خود بھی کھاؤ, اللہ بچوں کو بھی اللہ کھلاؤ, اللہ. تیری غلطی کا کفارہ ہو جائے سبحان گا. اللہ. اللہ آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا مزے کی بات, روزہ بھی توڑا, وہ غلطی بھی تھی, چاہیے تو یہ تھا کہ یہ غریبوں میں تقسیم ہوتا, اپنے گھر میں تو نہیں, لیکن جانتے تھے نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, کس ہستی کی بارگاہ میں آیا ہوں جو محبوب خدا بھی ہیں, امام الانبیاء بھی ہیں, سبب تخلیق کائنات بھی ہیں. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں, ایک اور محبت بھرا پیغام دے کر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. آپ جانتے ہیں حالات مزیدار نہیں ہیں تو ہماری نالائکیاں, ہماری کوتاہیاں, پر دین شان والا ہے. دعا مانگے اللہ کریم اس دین پہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں ہمیشہ نصیب رہے. ذہن میں رکھیں آج کل نا بڑے مختلف طریقے ہیں, حربے ہیں لوگوں کو بہکانے کے, اور بلکہ قادیانیت جو ہے نا نوجوان نسل کو بہکانے کے لیے وہ بڑی یہودی لابی اس پہ بھی کام کر رہی ہے. پر آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنا, مالک خاتمہ بالخیر ہو, موت آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیار والے لوگ ہیں, اکثر صاحب نسبت تشریف فرما ہے, آپ تو اچھے لوگ ہیں. بات بتانے کا مقصد غافل کو جگانا ہوتا ہے کہ جو غفلت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں نا ان کے لیے پیغام ہے. یہ قریب رمضان المبارک گزرا ہے, مسجدیں کتنی باہر رونق, روزے رکھنے, نمازیں پڑھنیاں, جماعت کا اہتمام کرنا, لیکن بعض لوگ رمضان المبارک گزرنے کے بعد پھر پیچھے ٹریک پہ آ جاتے ہیں, شاید اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. توجہ چاہتا ہوں, سبحان اللہ. کوئی شخص باہر سے گھر آئے نا, دبئی میں تھے, سعودیہ میں تھے, ریاض, دمام, یورپ, گھر آتا ہے نا, ماں باپ کو دیکھتا ہے نا, وہ کہتا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. ماں باپ کو دیکھا, اولاد کو دیکھے تو ماں باپ کہتے ہیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. دوست ملے, دوست اللہ کرے دوست ہو کسی کا, دوستیاں بھی مشکل ہو گئیں, نام کے بڑے دوست نظر آتے ہیں, لیکن کئی چائے پینے والے ہوں گے, کئی کھانا کھانے والے ہوں گے, لیکن یہ دوستی نہیں ہے. دوست وہ ہوتا ہے جو آنسو صاف کرے, دوست وہ ہوتا ہے جو تمہاری دنیا بچا لے, دوست وہ ہوتا ہے جو تمہارا دین بچا لے. نہ وہ دین ضائع ہونے دیتا ہے, نہ دنیا ضائع ہونا دیتا ہے. اگر تمہاری دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہو جنہیں دین کی پرواہ نہیں, تمہارے مال کی پرواہ نہیں ہے, پھر سمجھنا وہ دوست نہیں ہے, وہ چائے کا دوست ہے. دوست کون ہوتے ہیں؟ جو خیر مانگتے ہیں. دوست کون ہوتے ہیں؟ جو بھلائی چاہتے ہیں, خیر مانگتے ہیں. تو جب وہ دوست ملتا ہے آپ کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. کبھی آپ کا جانا ہو نا حضور خواجہ غلام فرید کی نگری میں, وہاں جو ہال ہے وہاں ایک بڑا پیارا جملہ, بہت سے الفاظ لکھے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں. وہاں لکھا ہوا ہے سجن آمن اکھی ٹھرن, سجن آمن اکھی ٹھرن, یعنی جب دوست ملتے ہیں پیار والے لوگ تو انہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. مرشد کریم کا دیدار ہو, ہم کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. اولاد کو دیکھا, ہم کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. ماں باپ کو دیکھا, آنکھیں ٹھنڈی ہوئی. پھر آگے چلیں بیت اللہ شریف, جب خانہ کعبہ لوگ جاتے ہیں, اللہ کا گھر دیکھتے ہیں, کہتے ہیں بڑا مزہ آیا, دنیا بڑی دیکھی لیکن جو مزہ یہاں آیا وہ کہیں نہیں ہے. آنکھیں ٹھنڈی ہوئی, دل کو سکون ملا. تھوڑا سا اور آگے جائیں, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہاں جانا ہو لوگ کہیں گے یار بڑی دنیا دیکھی لیکن جو سکون جو مزہ وہاں آیا, آنکھیں جو ٹھنڈی ہوئی وہ کائنات میں کہیں نہیں ہوئی. اور ہو ہی کیوں نہ, اب آئے کہاں ہیں؟
جو امام الانبیاء کی بارگاہ ہے، جو محبوب خدا کا آستان ہے، جہاں بخشش کی سند ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ لوگ جاتے ہیں، جب آپ کو ملیں گے وہ کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، روضے کو دیکھا ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، دوستوں کو دیکھا ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، اپنے شیخ کریم کو دیکھا ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ لیکن قربان جاؤں، امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جب سبحان اللہ۔ تم نماز پڑھتے ہو Okay. تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ پھر کیا خیال ہے جو غلامی کا دعویٰ کرے، پیار کا دعویٰ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، یقین جانے جب غلام کو علم ہو جائے کہ میرے سجدوں سے میرا نبی خوش ہوتا ہے، میرا خدا خوش ہوتا ہے، پھر جان تو جا سکتی ہے، پھر سجدے نہیں جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ بات پوچھنی ہے تو بدر کے صحابہ سے پوچھیں، یہ بات پوچھنی ہے تو شہدائے احد سے پوچھیں، یا بات پوچھنی ہے تو شہدائے کربلا سے پوچھیں، امام علی مقام سے۔ کبھی نارووال علی پور سیدہ کی دھرتی پہ جانا ہو، امیر ملت حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، جب آپ جائیں نا مسجد کے ساتھ جو روضہ ہے، اچھا بڑی مزے کی بات ہے، کسی بھی بزرگ کی آستان پہ جائیں نا، کسی بھی بزرگ، وہاں آپ کو مسجد ضرور نظر آئے گی۔ کہیں چلے جائیں، اکاڑا شریف ادھر قریب ہے تو ادھر چلے، جہاں روضہ ہے ساتھ مسجد، آگے جائیں ساہیوال سائیں خواجہ غلام فرید کے غلام پیر سید منظور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ کروڑوں برکات کا نزول فرمائے۔ آج جمعے کی سعادت ہمیں وہاں نصیب ہوئی، جامعہ فریدیہ ساہیوال، اور آگے چلے جائیں قبولہ شریف، چلتے جائیں بہاول نگر کی سرزمین، اچ شریف چلے جائیں، مہار شریف چلے جائیں، توسا شریف چلے جائیں، سیال شریف چلے جائیں، بھیرا شریف چلے جائیں، گولڈا شریف چلے جائیں، آئیں وادی عزیز شریف چلے، سبحان اللہ۔ وادی عزیز کی سرزمین، چنیوٹ کی دھرتی، موری شریف، عیدگاہ شریف، چورا شریف۔ شریف کیوں؟ دنیا والوں کو بتایا یہ نبی کے غلام ہیں، سبحان ایسے شریف نہیں، یہ نبی کے غلام تھے۔ اور ہر جگہ پہ مسجد کیوں نظر آئی؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے جسے اللہ کا ولی مانا وہ سجدوں والے لوگ تھے، بے نمازی نہیں تھے، وہ نماز پڑھنے والے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ سجدے تم کرتے ہو، آنکھیں میری ٹھنڈی ہوتی ہیں، پھر جان تو جا سکتی ہے، سجدے۔ اس لیے وہ جو لوگ رمضان گزارنے کے بعد سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ انہیں نماز کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا۔ جب علم ہو جائے تو پھر لوگ سستی نہیں کرتے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنایا۔ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ مصطفیٰ